توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس بندے کو پاک کر دیتے ہیں۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کی جو دعائیں ہیں وہ اس کے اندر سے برکت ڈال لیتے ہیں، وہ قبول نہیں۔ وجہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان یہ شکایت کرتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں بار بار دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے گناہوں کی نحوست اور بے برکتی ہے اور مال حرام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر اللہ جل شانہ سے دعا مانگتا ہے کسی کام کے لیے، تو جس طرح ایک آدمی ایک بچہ جو ہے اپنے والد کا کوئی بات نہ مانے، نافرمانی کرے، تو پھر جب وہ کچھ دن بعد بچہ اپنے والد سے کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ اس کو انسنی کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر کسی کام کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی سنی انسنی کرتے ہیں۔ اس کا حال یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی جو ہے توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العزت نے بھی انسان کو کہا کہ اپنے اے ایمان والو کہ اللہ رب العزت سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، اس سے زنا ہو گیا، حضور کے سامنے آئی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ صحابیہ پھر دوسری طرف آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ حضور اپنا چہرہ تیسری طرف پھیر لیتے ہیں، پھر وہ صحابیہ کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور اپنا چہرہ چوتھی طرف پھیر لیتے ہیں، وہ صحابیہ پھر آگے آتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جا شاید تو بھول رہی ہے، تیرے سے زنا نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں حاملہ ہو گئی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جا، جب بچے کے پیدائش ہو جائے اس وقت میرے پاس تشریف لانا۔ صحابیہ چلی جاتی ہے، وہ صحابیہ جانتی تھی کہ آخرت کے اندر جو عذاب ہونے والے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس صحابیہ کو معلوم تھا کہ آج میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں گی، مجھے سنسار کر دیا جائے گا، پتھر بھی مارے جائیں گے اور قبیلے میں بھی میری بدنامی ہوگی، ماں باپ کے سامنے بدنامی ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے بھی، صحابہ کرام کے سامنے بدنامی ہوگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ آخرت کے اندر جو عذاب ہونے والے ہیں وہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تھے اور نماز پڑھانے جاتے تھے، پھر گھر میں تشریف لے آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور کسی سے بات بھی نہیں کر رہے اور آوازاری اور آپ جو ہے فرض پڑھا کر گھر چلے جاتے ہیں، گھر میں بھی آپ زارو قطار روتے ہیں۔ تو حضرت علی نے آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو کہا کہ آپ کے ابا جان آج ان کا یہ ایسا معمول ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز، پھر گھر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہے۔ آپ کی بیٹی گھر تشریف لاتی ہے، ابا جان کیا بات ہے؟ علی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کچھ غمزدہ اور پریشان ہیں۔ فاطمہ میں جب معراج پر گیا تو مجھے جہنم کی جو ہے وادی دکھائی گئی، جہنم کے اندر لوگوں کو عذاب ہوتا ہوا دکھایا گیا۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پستانوں کے بل وہ جہنم میں اوندھی لیٹی ہوئی ہے، اس کے منہ کے اندر سے پیپ نکل رہی ہے، اس کے پستانوں سے وہ پیپ نکل رہی ہے، وہ سیدھا اس کے منہ میں جا رہی ہے، اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اے ابا جان اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فاطمہ وہ دنیا میں زنا کیا کرتی تھی، اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، پستانوں کے بل اس کو الٹا لٹکا دیا۔ ایک عورت کو اور کو دیکھا، فرمایا بھئی اس عورت کو میں نے دیکھا کہ اس عورت کی زبان، وہ زبان اس کی جو ہے وہ
کھینچ کر لٹکا دی گئی ہے، وہ جہنم میں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے۔ جیسے فرمایا گوشت والا بکری کو ذبح کر کے اس کے حصے بنا کر وکیل کے اوپر لٹکا دیتا ہے، ایسے اس کو زبان سے پکڑ کر جہنم کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ ابا جان اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ فاطمہ وہ دنیا کے اندر غیبت اور چغلی کیا کرتی تھی، اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا۔ وہ صحابیہ جانتی تھی یہ عذاب ہونے والے ہیں، وہ صحابیہ جانتی تھی کہ یہ جہنم میں عذاب ہونے والے ہیں۔ آج میں دنیا میں توبہ کر لوں گی تو اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ ایک اور تیسری عورت کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں پستانوں کے ساتھ، سینے پر پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ سر پر بندھے ہوئے ہیں، اس کو جہنم کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ ابا جان اس کو یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کون سا غلط کام کیا تھا؟ اس نے فاطمہ وہ دنیا کے اندر اپنی پاکی کا خیال نہیں کرتی تھی، جب حیض اور نفاس کے دن ہوتے تھے وہ اپنی پاکی کا خیال نہیں کرتی تھی، اس میں غفلت کرتی تھی۔ آج اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو بھی اسی طرح عذاب ہو رہا تھا، اس کو بھی جہنم میں منہ لٹکایا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتی تھی، حسد کیا کرتی تھی، وہ صحابیہ جانتی تھی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جو زانیہ عورت ہوگی، زنا کرنے والی عورت یا مرد ہوگا، اس کو جہنم کے ایک گڑھے میں پھینکا جائے گا، اس کے اوپر ایک بڑی چٹان لگا دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ حرکت بھی نہیں کرے گا۔ وہ جہنم کے اس گڑھے کے اندر سانپ اور بچھو لاکھوں کی تعداد میں اس کو تکلیف پہنچا رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، وہ صحابیہ جانتی تھی کہ میں اگر دنیا کے اندر توبہ نہیں کروں گی یہ جہنم کے اندر مجھے عذاب ہوں گے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ آ جاتی ہے، یا رسول اللہ اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اسے ابھی جا کر دودھ پلا۔ میرے بھائی دوستو اتنا پیدائش کا 9 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے، وہ اس نے اپنے ارادے سے ہٹی نہیں، وہ پھری نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مجھے جہنم میں جو عذاب ہوں گے وہ زیادہ ہیں۔ وہ صحابیہ چلی جاتی ہے، 1-1.5 سال اس کو دودھ پلاتی ہے۔ ایک دن ہوتا ہے وہ بچہ جب روٹی کھانے لگ جاتا ہے، وہ صحابیہ آتی ہے، یا رسول اللہ اب میں نے اس کو دودھ پلا دیا ہے۔ حضور دیکھتے ہیں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا ہوتا ہے، بچہ اس کو چبا رہا ہوتا ہے، یا رسول اللہ اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، میں نے اس کو 1.5 سال تک دودھ پلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جاؤ اسے لے جاؤ اور سنسار کر دو، اس نے زنا کیا ہے۔ اسے لے جایا جاتا ہے، زمین کے اندر اس کو گاڑ کر اس کے سر پر پتھر مارے جاتے ہیں، زور سے اس کے کبھی سر پر پتھر لگتا ہے، کبھی اس کی پیٹھ پر پتھر لگتا ہے، کبھی اس کی آنکھ زخمی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دنیا کی تکلیف برداشت کر رہی تھی، کیوں اس سے گناہ ہو گیا تھا، وہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر اپنے گناہ سے توبہ کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ابا بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میری ماں کو بھی معلوم ہو گیا، صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہے، مجھے پتھر مار رہی ہے۔ وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں اللہ سے توبہ کر رہی ہوں، جہنم کے عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ تو ایک صحابی نے پتھر مارا اور کہا کہ او زانیہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑتی ہے صحابی اے میرے پیارے صحابی اس کو یہ بات نہ کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس عورت نے آج ایسی توبہ کی ہے کہ کوئی آدمی جس نے لوگوں کا ناحق مال کھایا ہوا ہو وہ اگر یہ توبہ کرتا تو اس کے بھی گناہ کو اللہ معاف فرما دیتے۔ یعنی وہ صحابیہ جانتی تھی میرے دوستو کہ جہنم میں اتنے جو ہے عذاب ہونے والے ہیں، اس نے دنیا کے اندر ہی توبہ کر لی تھی۔ آج ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے ہم اللہ جل شانوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیں، پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ ہم ایسی محفل کو ترک کر دیں، ایسے دوستی چھوڑ دیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، سانپ مشکی ڈس لیتا ہے تو اس کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے۔ جب ایک برا آدمی، برا دوست کسی دوست کو بری محفل میں لے جاتا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہو